مغرب سے پہلے ہم لوگ بھارت کی دھرتی میں تھے، وہاں سے سفر کر کے بارڈر کراس کر کے آپ کے اس ملک میں نیپال کی سرزمین جو عصبیت سے خالی ہے، پرامن ماحول آپ کے اس ملک کا ہے۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور نہیں سوائے یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ کے پیغمبر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار و افعال اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور کیوں نہ ہو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارا اس دنیا میں پیدا کرنے کا ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے حکم کی فرما برداری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہم گزار کر اس دنیا سے جائیں۔ میرے بھائیوں، بہت قربانی آپ لوگوں کی ابھی تک رہی ہے کہ اپنی نیند کو برداشت کر کے آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں۔ میں بہت دیر تک آپ کا وقت نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ مختصر انداز میں ایک پیغام اور ایک اعتراض کا جواب دینا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ آج کی تاریخ میں ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے لوگ اس سسٹم پر، اس میتھڈ پر چلنے کی وجہ سے ہمیں تشدد پرست اور ریڈیکلائزیشن بنیاد پرست ہم کو بتاتے، اور ہم لوگوں کو کی طرف کچھ لوگ شک کی نگاہ کرتے کہ یہ تشدد پرست ہیں، یہ شریعہ والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ جہاد والے۔ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی تھنکنگ، اس طرح کی تھاٹ اور اس طرح کے انٹینشن وہ ہمارے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھے ہوئے۔ کیا یہ ساری باتیں، یہ اس طرح کے اعتراضات جو ان کے دل و دماغ میں ہیں، کہ یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے؟ میرے بھائیوں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے تو میں یہی کہوں گا کہ موجودہ وقت میں ان کے دل و دماغ کے اندر جو نفرتیں بھری جا رہی ہے، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، ان تمام برائیوں کا اور ان تمام اعتراضات کا اور ان تمام جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس کنسپشن ہے اباؤٹ اسلام، مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، it has no reality، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ رہی بات شریعہ کا، شریعت کا، تو یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے شریعت، جس کو آج ہم مذہب بنا کر اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی دھارمک گرنتھوں کے اندر مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا ورنن کیا گیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے گرنتھوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی اور ان کے شاستروں کے اندر بھی، ان کے اوتھینٹک بکس کے اندر بھی اپنے مذہب اور اپنے لارڈ اور اپنے پروفیٹ اور اپنے رہنما
کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کو پابند بنایا گیا، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے وہ کرسچینٹیز ہو، چاہے وہ بودھ ہو، چاہے وہ جینزم ہو، تقریباً اپنے اپنے گرنتھوں کے اعتبار سے ان کو اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے بارے میں ان کو پابند بنایا گیا۔ اور پھر کوئی برائی نہیں، ہم اگر اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے مذہب میں ذرہ برابر کمی بتا دیں لوگ۔ اسلام کے مطابق جو لوگ زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر ذرہ برابر کوئی اگر غلط، ہم اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کی وجہ سے کسی کا کچھ غلط کرتے ہیں یا کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ہمیں انگلی پکڑ کر بتائے، ہم زندگی بھر کی غلامی دینے کے لیے اس کو تیار۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کی بھلائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے طریقے اور ان کی زندگی کے اندر رکھی۔ دیکھیں اپنی کتابوں کو اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے رائٹر نے، کرسچن رائٹر نے، The 100 Authentic Book کا رائٹر نے محمد رسول اللہ کو جو مقام دیا ہے، 100 مہاپرش انسانوں میں جو مقام محمد رسول اللہ کو انہوں نے دیا، وہ مقام اور وہ جگہ، وہ مرتبہ کسی اور بڑے مہاپرش کو اور کسی بگیسٹ پرسنالٹی کو نہیں آج تک دیا گیا۔ The 100 ایک کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر محمد رسول اللہ کے بہت اچھے الفاظ اور القاب میں تعریف کرتے، مگر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، ارے یہ تو جہاد کرتے، محمد رسول اللہ نے پوری اپنی 23 غزوات میں محمد رسول اللہ شریک ہوئے، انہوں نے تلوار لہرائی، اور وہی چیز آج کے بھارت کے مسلمان چاہتے ہیں، نیپال کے مسلمان چاہتے، دنیا کے مسلمان وہی چاہتے ہیں۔ What is the meaning of jihad? What is the definition of jihad? The meaning of jihad is struggle and try to level best، کوشش کرنا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ ہماری بیٹی کی عزت اگر کوئی لوٹے تو اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے جیل کے سلاخوں تک پہنچانا۔ ہمارے نوجوان اگر شراب پیتے تو شراب سے ان کو بچانا۔ ہمارے گاؤں سماج میں اگر کوئی برائی ہوتی تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ The meaning of jihad is a struggle and the want to wipe the bad thing from our society. The meaning of jihad معلوم نہیں ہے لوگوں کو۔ وہ جہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد ہے بس تلوار لے کر لڑائی کی جائے، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ یوں ہی نہیں کہا گیا جگت پتی اسیناش دودمن ٹھیشوریہ گننویتہ، جگت پتی اس دنیا کے محافظ محمد رسول اللہ کو نہیں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر ایک اسوہ۔ بیٹیوں کو مقام دیا تھا محمد رسول اللہ نے، ماؤں کو عزت دی تھی محمد رسول اللہ نے۔ آج دلی کی سڑکوں کے اندر رابعہ کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، ڈی ایم آفس میں کام کرنے کے باوجود ان کے ریپسٹ کو آج سزا نہیں ملتی۔ کیا جواب دیں گے آپ بھارت کے سنویدھان کے آرٹیکل 19 کو، پروٹیکشن آف سینٹرل رائٹس اینڈ پرسنل لیبرٹی، ہماری جان کی رکشا کرنا، ہماری عزت کی رکشا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھارت کے اقتدار میں کرسی پر بیٹھنے والوں، نیپال کی سرزمین سے یا آپ سے عبداللہ پوچھتا ہے کیا جواب دو گے؟ محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کی رکشا کی تھی، محمد رسول اللہ نے عورتوں کو رکشا، ان ماؤں کو مقام دیا تھا، بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ آج بھی کرسچنٹیز کے اندر، جوڈائزم کے اندر، اور چلے جائیں آپ
آپ ادھر جاپان اور چین کے اندر کمیونزم کے اندر آج بھی بیٹیوں کو ناپاک سمجھتے، عورت کو غلط نظر سے دیکھا جاتا، لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا آنے کے بعد۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری رحمت ہے، اگر بیٹی تمہاری، عورت تمہارے گھر میں بہن کی شکل میں ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہے، اگر بیوی کی شکل میں ہے تو لائف پارٹنر ہے، شریک حیات ہے، اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کو مارنا مت، اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ عورت کو یہ مقام محمد رسول اللہ نے دیا۔ بدنام کرتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد والے تھے۔ جہاد کا مطلب ابو جہل کا مقابلہ کرنا، جہاد کا مطلب فرعون کا مقابلہ کرنا، جہاد کا مطلب ٹیررزم کا مقابلہ کرنا، جہاد کا مطلب دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا، جہاد کا مطلب دا اینیمی آف ہیومینٹیز کا خاتمہ کرنا، دشمنان انسانیت کا خاتمہ کرنا۔ جہاد کا یہ مطلب ہوتا ہے، جہاں من میں آتا ہے جہاد کو وہاں سے جوڑ دیتے، من میں آیا تو جہاد کو لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے، میچ ہونے والی نہیں ہے، لفظ جہاد کر دیتے۔ لو مینس محبت، بھاونا، پیار، جہاد مینس کوشش کرنا۔ محبت کی جو کوشش کرتا ہے غلط طریقے سے اس کو لفظ جہاد بولتے، لفظ جہاد پہ قانون بن جاتے، لیکن یہاں بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی تو اس پر کوئی قانون نہیں بنتا۔ 90 سال گزر جاتے ہیں، 50 سال گزر جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا ہے، مرڈرر گھومتے ہیں۔ علاقے میں ہمارے ایک جوان کو مارا گیا، اس کی نسیں کاٹی گئی، اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کر کے تھانے کے اندر، بھارت کی بات ہم کہہ رہے ہیں، اپنے ملک کے بھارت کی بات، ہمارے پڑوسی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں اس کی نسیں کاٹی گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس تھانے کے باہر اس کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کوئی لیڈر نہیں آیا، کوئی نیتا نہیں آیا، یہاں تک کہ ایس ایچ او صاحب کھڑے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ گھر جائیے، لاش کو لے کر گھر جائیے۔ ہم کہہ رہے کہ بھائی ایف آئی آر کیجئے، ایف آئی آر لینے کے لیے تیار نہیں۔ مرڈرر کو بچا رہے، ریپسٹوں کو بچا رہے، مجرمین کو بچا رہے۔ ایسا زمانہ آ گیا، ایسے وقت میں انصاف اگر کسی پلیٹ فارم سے مل سکتا ہے وہ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیٹ فارم۔ اگر کوئی بیٹی کی عزت لوٹے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو کورے برسائے جائیں، اور اگر نوجوان ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں، انمیرڈ ہے، تو پتھر سے مار مار کر اس کو اس زمین سے اس کا نام و نشان مٹایا جائے، تاکہ کسی رابعہ جیسی بیٹی کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے۔ یہ ہے شریعہ کا مطلب۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے کسی گھر میں، محنت مشقت سے کچھ سیونگ کر کے رکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ہے شریعہ کا مطلب۔ اگر بیٹی کی خوبصورتی ہے تو اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہونی چاہیے، مینز عورت کے معنی پردہ، پردے کا مطلب بیٹی کو چھپا کر رکھیں، سماج کی عورتیں اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھیں، اس کا مطلب ہے شریعت۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو یہ وعید سنایا جائے کہ شراب پینے والے نوجوانوں تم سور کھا کر آ جاؤ، سور کھانے کا وبال تم پر ہوگا، لیکن اگر تم نے شراب پی تو شراب پینے کی نحوست یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے اس کا وبال 40 گھر والے کو بھگتنا پڑتا۔ یہ ہے شریعت کا پیغام۔ شریعت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں کلاسنگ توپ ہے، سر پر پگڑی ہے۔ کسی ملک میں اگر یہ طبقہ اگر وہاں پر قبضہ کرتا ہے تو آپ پوری شریعت کو بدنام نہیں کر سکتے۔ شریعت کا مطلب انصاف، جہاد کا مطلب تشدد پرست ٹیررزم سے مقابلہ۔ کیا محمد رسول اللہ نے نہیں کیا؟ کیا شری رام چندر جی نے ٹیررزم سے مقابلہ نہیں کیا؟ جی کرشن جی نے ٹیررزم سے مقابلہ نہیں کیا؟ آج جنماشٹمی ہے، تاریخ بھری پڑی، درگے ماتا کا نام درگا کیوں پڑا؟ درگم راکشس کے وَدھ کرنے کی وجہ سے۔ کون تھا درگم؟ ٹیررسٹ تھا۔
اندکاسور کا وध کرنے والا یہی درگے ماتا کالی کا اوتار کیوں لیتی ہے؟ اندکاسور راون کا خاتمہ ہوتا ہے، کورو پانڈووں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے، کس لیے ہوتی؟ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، تشدد پرستوں کو اس دھرتی سے مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ اللہ نے بھیجا ان کو تاکہ جاؤ لوگوں کے بیچ میں امن کا پیغام پہنچا۔ ورشوہی بھگوان دھرمسسے آیاتے کرونم شریرین شمم ناسم سرومن یدی گچھتی۔ دھرم کو بدنام کرنے والے اٹھاؤ اس شلوک کو، شریمد بھگوت گیتا کے اندر موجود اور آپ کی کتاب ہمارے ہندو بھائیوں کی منوسمرتی کے اندر موجود۔ ورشوہی بھگوان دھرمستسے آیاتے کرولم شریرین شمم ناسم سرومن یدی گچھتی، کہ آدمی ایشور کے سنویدھان، ایشور کے قانون کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ انسان فنا ہو جائے گا لیکن عمل جو ہوگا اس کا مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اچھا کام کر کے جائے گا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا۔ آپ نے جو تعاون پیش کیا ہے مسجد میں، مرنے کے بعد وہ زندہ رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ اگر کوئی مکتب چلاتے، مدرسہ بناتے، کنواں بناتے، نل لگاتے، کوئی اچھا کام کرتے، اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیو، ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنی باتیں پوری ختم ہوں۔ وہ تاریخ یہ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوات 22 یا 23 غزوات آپ نے لڑی۔ غزوات کا مطلب وہ جنگ جس میں محمد الرسول اللہ، وہ سریہ، وہ مقابلہ جس میں آپ علیہ السلام خود سے شریک ہوں بنفس نفیس، اس کو غزوات بولتے ہیں۔ غزوات 23 غزوات، کسی غزوے میں جنگ ہوئی ہے کفار سے، مشرکین سے، اور کسی میں نہیں ہوئی، تو 23 لڑی۔ تو اب انہی کو دیکھ کر اب لال بجک کر لوگ بولتے ہیں، بھارت میں بھی بولتے ہیں اور کبھی کبھی نیپال میں بھی بولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے 23 جنگیں لڑی، غزوات میں شریک ہوئے، تو اس لیے وہ جہاد والے تھے۔ جہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لڑائی کا، حالانکہ جہاد کا مطلب لڑائی کرنا نہیں، اس کو غلط معنی بتا کر ابھی اتر پردیش کے اندر، بھارت کے اتر پردیش میں کچھ اغراض و مقاصد ہے سیاسی پارٹیوں کے، اب خوب اچھالے جائیں گے، خوب اچھالیں گے اس میٹر۔ سب سے پہلی جنگ اسلام میں محمد رسول اللہ کے بعد جو لڑی گئی، سب سے پہلی جنگ وہ جنگ بدر، اور اس جنگ بدر میں 313 مجاہدین صحابہ کرام تھے۔ اور وہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ وہ جنگ اس لیے لڑی، آپ علیہ السلام 13 سال تک مکہ میں رہے، وہاں پر ظلم زیادتی ان کے اوپر ہوتی رہی، ظلم زیادتی کرتے رہے کفار اور مشرکین مکہ۔ آپ صبر کر کے، آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، امن کی جگہ پہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، وہاں پر جو یہودی تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ وغیرہ یہودیوں کے، تو آپ نے ان سے الائنس کیا، آپ نے ان سے گٹھ بندھن کیا۔ میں صلح کو، معاہدے کو، یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں ان لفظوں میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے الائنس کیا کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، آپ اپنے مذہب پر رہیں گے، کوئی جنگ و جدال نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی پریشانی کسی سے ہو تو وہ آمنے سامنے آ کر بات کرے گا۔ یہ بات وہاں پر طے ہوئی، یہ معاہدہ وہاں پر کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام
کے پیچھے ایک جو دشمنی تھی، دشمنی کیا بلکہ کفار اور مشرکین ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے، تو ان کی طاقت اور ان کا کاروبار جڑا ہوا تھا ملک شام سے۔ تو ملک شام میں ایک قافلہ کفار اور مشرکین کا گیا، وہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا اور بڑی مال و دولت لے کر وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور وہ آتے مکہ المکرمہ میں ان پیسوں کا، ان دولت کا استعمال کرتے حضرات صحابہ کرام کے خلاف مدینہ المنورہ میں۔ محمد الرسول اللہ کو خبر ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا اس قافلے کو روکنے کے لیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے، سیاسی وصول کے اعتبار سے اور پولیٹیکل اعتبار سے یہ کرنا وہاں پر جائز تھا۔ محمد رسول اللہ نے 314 صحابہ کو لے کر آپ پہنچے مقام بدر میں، ایک میدان میں پہنچتے تو ادھر سے قافلے کو پتہ چلتا ہے، وہ قافلہ اپنا راستہ بدل کر مکہ المکرمہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ادھر وہ قافلے والے مکہ المکرمہ والے کو ابو جہل کو خبر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس قافلے کی رکشا کے لیے کچھ نوجوانوں کو بھیجیے۔ وہاں سے 1000 لشکر لے کر ابو جہل چلتا محمد الرسول اللہ کے مقابلے کے لیے۔ ان دونوں فوج اور ان دونوں جماعتوں کی بھڑنت ہو جاتی مقام بدر میں۔ اللہ کے نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ابو جہل کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ابو جہل نشے میں چور تھا، ابو جہل طاقت کے نشے میں پاگل تھا۔ اس نے کہا کہ آج میں محمد کو، ان کے ماننے والوں کو سبق سکھاؤں گا، آج میں نہیں ماننے والا، آج میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ابو جہل اتراتے ہوئے نشے میں دھت ہو کر، شراب پی کر، نوجوان لڑکیوں کو ڈانس کروا کر اس نے کہا کہ مقابلہ کروں گا۔ میدان مقام بدر میں جب صفیں تیار کی جاتی تو گاجر مولی کے طرح لڑتے ہیں، وہاں پر بھی محمد رسول اللہ نے جنگ کی، لیکن شروعات جنگ کی ابو جہل نے کی تھی۔ محمد رسول اللہ نے بعد میں تلوار اٹھائی اپنی رکشا کے لیے۔ دوسری جنگ، وہ جنگ صحابہ کرام 313 تھے، حضرت جبرائیل بھی آئے تھے، 4000 لشکر جرار فوجوں کی تھی۔ اللہ کی طرف سے اس جنگ کے اوپر اللہ کی مدد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے 313 نے 1000 لشکر جرار کو مات دیا تھا۔ صحابہ کرام جیتے تھے، 70 کے 70 کفار مکہ واصل جہنم ہوئے تھے۔ ابو جہل بھی اسی کے اندر 2 بچوں کے ذریعے سے مارا گیا تھا۔ شروعات ابو جہل نے کی تھی، مقابلہ منہ توڑ جواب محمد رسول اللہ نے دیا، دفاع کیا تھا، ڈیفنس کیا تھا۔ جیسے پاکستان حملہ کرتا ہے تو ہمارے بھارت والے اس کو جواب دیتے ہیں، چائنا حملہ کرتا ہے تو بھارت والے اس کو جواب دیتے۔ تو یہی سسٹم اور یہی نظام تب ہوا تھا۔ دوسری جنگ لڑی گئی، جنگ بدر میں مشرکین جو ہار گئے تھے، کفار مکہ جو ہار گئے تھے، 1 سال کے بعد وہ احد کے میدان میں آتے ہیں مقابلے کے لیے، 1 سال کا بدلہ لینے کے لیے۔ 1 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں، مقام احد میں پہنچتے ہیں، وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے۔ بھلے ہی پہلے مرحلے میں، اخیر کے مرحلے میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی، لیکن پہلے مرحلے میں صحابہ کرام بھاری تھے۔ لیکن شروعات کی تھی اس جنگ کی کون؟ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے۔ کان کھول کر سنو، اسلام کو جہاد کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت ہونا، ایسا تصور کرنے والوں اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ۔ پہلے شروعات مکہ المکرمہ کے کفار سے ہوتی، پہلے شروعات جنگ کی مکہ المکرمہ کے مشرکین سے ہوتی، محمد رسول اللہ تو مقابلہ کرتے۔ دوسری جنگ لڑی گئی، کفار کے طرف سے آکرمن ہوا، محمد رسول اللہ نے جواب دیا۔ تیسری جنگ لڑی جاتی، تیسری جنگ لڑی گئی، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ احزاب لڑی گئی، اس لیے کہ یہود مدینہ جو تھے، جو معاہدہ ہوا تھا، وہ سرگوشی کرنے لگے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ محمد آئے باہر سے اور ہم پر حکمرانی کریں گے، ہم نہیں ماننے والے۔ محمد الرسول اللہ کے اندر خانہ ان کے تشدد پھیلانے لگے تو محمد رسول اللہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ تیسری جنگ شروعات کن کی تھی؟ یہودیوں کی تھی۔ چوتھی جنگ لڑی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیسری غزوہ احزاب کے
بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، فتح خیبر کا مقابلہ آپ جو ہوا وہاں دیکھیے، یہود جو مدینہ سے نکل کر فتح خیبر کے اندر جو موجود ہو گئے تھے، محمد رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ بنا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے خیبر کے اوپر قبضہ کیا، فتح کیا، اس گھاٹی کو، اس علاقے کو۔ غزوہ احزاب آپ کے سامنے ہے، یہودیوں کی طرف سے شروعات کی گئی تھی، اس کے بعد آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے غزوہ مؤتہ کے اندر 1.5 لاکھ رومیوں کے سامنے محمد کو ختم کرنے کی پلاننگ رکھی تھی انہوں نے۔ محمد رسول اللہ نے 1.5 لاکھ کا مقابلہ کیا صرف 3000 صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ شروعات کی تھی رومی نے، خاتمہ کیا محمد رسول اللہ نے۔ اس کے بعد خیبر میں یہودی، ان کی سرگوشی اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کہیں گے کہ اتنا ظلم ہوتا تھا۔ ہمارے محمد تو ان کو سمجھاتے تھے پہلے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تھے، کہہ رہے 1.5 لاکھ رومی فوجی ہمارے پاس ہے، ہم تو محمد کو دھول چٹا دیں گے، لیکن جب میدان میں آتے تھے تو بھیگی بلی بن کر بھاگتے تھے۔ 1.5 لاکھ فوجوں کا مقابلہ محمد رسول اللہ نے 3000 لشکر جرار کے ذریعے سے کیا۔ غزوہ حنین میں 12000 صحابہ کرام تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر وہاں پر بھی کفار اور مشرکین کے طرف سے شروعات کی گئی۔ بیر معونہ میں 70 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ محمد نے پہلے کسی سے جنگ نہیں کی کہ آؤ تم اسلام قبول کرو نہیں تو تمہاری گردن مار دی جائیں گی، غلط ہے۔ محمد رسول اللہ نے ایسا کبھی نہیں کیا اپنی پوری زندگی کے اندر، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ 10,000 صحابی کو لے کر جب مکہ فتح کرنے پہنچے تھے، آپ علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ دشمنوں کو معاف کیا، اپنے گلے سے لگایا۔ ہے کوئی مائے کلال جو اپنے دشمنوں کو طاقت کے نشے میں آنے کے بعد بھی، طاقت میں آنے کے بعد بھی، پاور میں آنے کے بعد بھی وہ مقابلہ کرتا، وہ مقابلہ نہیں بلکہ وہ بدلہ لیتا، انتقام لیتا۔ لیکن محمد رسول اللہ جب طاقت اور پاور میں آئے، فوج کی بڑی تعداد تھی، تب آپ نے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا، منع کر دیا کہ انتقام مت لو، چھوڑ دو، جاؤ۔ ہمارے جو دشمن ہیں ہم سب کو آج معاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لوگ سمجھتے نہیں، بیانات ہمارے ہوتے ہیں، ہم بیان کرنے والوں کو ٹیررزم کا مہر لگا کر UAPA کے اندر ڈال دیتے۔ اسلام کی ڈیفینیشن، اسلام کی ایکسپلینیشن اگر ہم کریں گے تو ہم کو کہہ دیں گے کہ دیکھیں مولانا عبداللہ صاحب کا کسی نہ کسی سنگٹھن سے ریلیشن ہے، یہ آتنکواد سے جڑے ہوئے ہیں، یہ القاعدہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹیررزم کا رشتہ اسلام سے نہیں ہو سکتا کبھی بھی، پیار محبت کی ہوتی ہے۔ بات اس مذہب میں آسمان سے اوپر کی بات ہوتی ہے یا زمین سے نیچے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس کے پچھلے مہینے 2-3 پروگرام ہوا تھا تو ہم نے اس میں تاریخ رکھی تھی، چونکہ دسمبر اگست کا مہینہ تھا، ہم نے اس میں پوری تاریخ رکھی تھی کہ اگست کے مہینے میں ٹوپی داڑھی والے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والوں نے کیا قربانیاں پیش کی۔ مگر آج کچھ لوگ طاقت کے نشے میں UAPA لگاؤ، ٹاڈا اور پوڈا لگا کر کے اندر کر دو، بس یہی چل رہا ہے۔ اور یہ راجنیتا لوگوں کو بھڑکا کر اپنی سیاسی روٹی سیکتے، لوگوں کو مہرا بناتے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلم بھائیوں، اس گاؤں کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ متحد ہو کر اسلام کے پلیٹ فارم سے اچھا پیغام دینے کی کوشش کیجئے لوگوں کو۔ اتحاد بھی ایک بہت بڑی چیز، متحد ہونا، ڈیوائیڈڈ وی یونائٹڈ وی اسٹینڈ۔ جب ہم انگریزی میں ڈپلومہ کر رہے تھے تب ہم کو ایک پروفیسر صاحب نے یاد کرایا تھا ایک فریزر ورڈ،
Divided we fall, united we stand. جب ہم متحد ہوتے ہیں تو ہمارے اندر طاقت آتی ہے. And divided definitely we fall. جب ہم بن جاتے ہیں الگ الگ فرقوں میں یا الگ الگ پارٹی میں یا الگ الگ جماعت میں بٹ جاتے ہیں تو divided we fall, نیچے گر جاتے ہیں. مقابلہ نہیں کر سکتے ہم باطل کا. آج بھارت کے مسلمانوں کی، ہم بھارت کے مسلمانوں کی یہی المیہ، ہم ہر اعتبار سے بٹے ہوئے، اور بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ المیہ کہ بٹ گئے، ظالم کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا، ان کے ظلم کا جواب دینا چھوڑ دیا. مدینہ المنورہ میں روضہ اطہر، روضہ اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے، مدینہ المنورہ دار الامن، یثرب مدینہ واللہوزن جمیل دیودک، یثرب مدینہ عبرانی زبان میں ہے یہ، واللہوزن جمیل دیودن مدینہ، واللہوزن جمیل دیودن محمد. عبرانی سریانی زبان کے یہ الفاظ جن کی فضیلت ہزاروں سال پہلے بیان کی گئی، آج وہاں پر آج کی تاریخ میں فلم ہال، سینما ہال بنانے کی بات کر رہے لوگ. کہاں؟ مدینہ المنورہ. وہاں کے گورنمنٹ، یہ نکمی گورنمنٹ، یہ ایمان فروش پیسوں کے ہریالی میں، نوٹ کی خوشبو میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے. بڑی قربانی پیش کی تھی آل سعود کی اولاد. عرب کے حکمرانوں کو یہ پیغام جانا چاہیے، نوٹوں کی خوشبو میں آپ نے صحابہ کرام کی خون کی ان خوشبو اور ان رنگوں کو آپ نے پھیکا کر دیا. مدینہ المنورہ جہاں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، جہاں پر قرآن نازل ہوا، جہاں جبرائیل امین آتے تھے، اب کچھ دنوں کے بعد اس میں فلم ایکٹر، فلم ایکٹریس، ہیروئن، نیوڈ برہنہ، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی یہ عزتدار طوائف، اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے والی، وہاں پر اب اپنی حسن کے جلوہ بکھیریں گی. اب شراب اور کباب کھلے عام ملیں گے. کہاں؟ مدینہ المنورہ میں. جواب دینا ہوگا آل سعود کی اولاد، جواب دینا ہوگا تمہیں محمد رسول اللہ کو، جواب دینا ہوگا تمہیں بلال حبشی کو، جواب دینا ہوگا تمہیں بی بی سمیہ کو، جواب دینا ہوگا تمہیں بشیر ابن جندل کو، جواب دینا ہوگا تمہیں ام عمارہ کو، جواب دینا ہوگا تمہیں طلحہ کو، جواب دینا ہوگا تمہیں عبیدہ بن الجراح کو، جواب دینا ہوگا تمہیں 1,24,000 صحابہ کرام کو جنہوں نے اپنا خون بہا کر اسلام کی اشاعت کی تھی اس جگہ سے. آج تم نے پیسوں میں اپنے ایمان کو بیچ کر اس پوتر جگہ کی تم نے بے عزتی کی ہے، وہاں پر فلم ایکٹروں کو لا کر ڈانس کروا رہے ہو. جواب دینا پڑے گا تمہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. آئے گی موت تمہیں بھی، آئیں گے وہ ملک الموت تمہاری آتما کو کھینچ کر لے کر جائیں گے. پاپسٹھاستے پرپشانتی یمروپم بھینکر انداز میں تمہارا خاتمہ ہوگا. طاقت تمہارے پاس ہے تو صحیح استعمال کرو نا، اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کرو. لوگ مر رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن کچھ نہیں جناب. فلم ہال بنانے میں لگے ہیں مدینہ والے. کیا لا اینڈ آرڈر ہے وہاں کا؟ اتنے سستا قرآن اور حدیث. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی. آج پوری دنیا کے مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ شریعت سے تو دور ہوئے اپنوں سے بھی دور ہو گئے. اپنے بیچ میں جو اتحاد ہونی چاہیے اس کا بھی ہم نے پارا پارا کر دیا، اس کا بھی جنازہ ہم لوگوں نے نکال دیا. الگ الگ ہم لوگ مسجدیں تعمیر کر لیتے ہیں، الگ الگ ہم لوگ جماعتیں بنا لیتے ہیں، الگ الگ مدرسے ہم لوگ بنا لیتے ہیں. الگ الگ بنے اچھی بات،
جتنی زیادہ مسجدیں تعمیر ہو بہت اچھی بات، جتنی زیادہ مدارس اور مکاتب بنے بہت اچھی بات، لیکن انتشار کی بنیاد پر بنے it is not acceptable، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد اتحاد پر ہوتی، جماعت پر، اللہ کی مدد مل کر رہنے میں ہوتی، بکھرنے میں نہیں ہوتی، مل کر رہنے میں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، گزارش اتنی کروں گا کہ کچھ بھی کریں، تبلیغ سے جڑیں، تعلیم سے جڑیں۔ آپ کو ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا۔ ایک اس سوال کا جواب ہم نے دیا کہ محمد رسول اللہ نے کوئی بھی جارحانہ جہاد، جارحانہ جنگ، یعنی خود سے پیش قدمی کر کے آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ محمد رسول اللہ نے ساری جنگیں جتنی بھی آپ نے لڑی ہے، 9 یا 10 تقریباً جس میں جنگ ہوئی ہے، وہ سب آپ کے مدافعانہ ڈیفنس کے لیے تھا، یعنی محمد پر قبضہ۔ غزوہ خندق میں تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام کو لے کر محمد رسول اللہ، یہ 3000 صحابہ کرام کو لے کر پتہ چلا کہ کفار آ رہے ہیں ختم کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام مدینے کے چاروں طرف جو راستہ آنے کا تھا اس میں آپ نے ایک خندق کھودا، 5 گز کا خندق کھودا اس میں، تاکہ کفار نہ آ پائیں۔ کھانے کے اسباب خط، کھانا پینا سب خط، بھوکے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس تڑپتے ہوئے آئے، پیٹ کو کھول کر دکھایا، پتھر باندھے۔ محمد رسول اللہ نے بھی اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو 2 پتھر باندھے۔ تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے کس لیے؟ کفار جو آ رہی ہے فوج، اس کے مقابلے کے لیے، آپ علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے، ان کے شر سے اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے، ان کے ظلم سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، اپنے گاؤں سماج کے ماں اور بہنوں کو، ان کی عزت کی رکشا کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ جنگ لڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دشمن کو گلے سے لگایا تھا۔ آپ کے چچا کے جسم کا مصلح کرنے والے وحشی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک غلام تھے، بھالا بہت خطرناک چلاتے تھے۔ جنگ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو پیچھے سے نیزہ مارا، چیر دیا تھا، اتڑیاں نکال کر، یعنی جو آرگنز ہوتے ہیں، تلی ہے، ففسا ہے، کلیجہ ہے، گردہ ہے، وغیرہ وغیرہ، آرگنز in the elements of the stomach، انسانوں کے پیٹ، اس کو نکالا، چبانے کی کوشش کی گئی ہندا کے ذریعے، گلے کا ہار بنایا۔ محمد رسول اللہ کو جب پتا چلا، آپ کی جب لاش لائی گئی حضرت حمزہ کی، تو آپ علیہ السلام چیخ پڑے، کون کیا ایسا؟ ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا، لیکن نہیں، اوپر سے وہی آئی، وہی احمیب سو یمیدم بدامی جشتم دبا پھر مانو شری، وہی آئی۔ محمد نہیں، آپ انتقام نہیں لے سکتے، ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے، آپ 100 کو نہیں مار سکتے۔ محمد رسول اللہ نے کہا، کس نے کیا کہا؟ وحشی نے کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وحشی آئے تائب ہو کر کے آپ علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا۔ ہے کوئی مائے کا لال جو اپنے دشمن کو قتل کر سکتا ہو، سزا دے سکتا ہو؟ لیکن قدرت رکھنے کے باوجود forgiveness، جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے۔ محمد رسول اللہ نے ایسا کیا، صرف اتنا کہا کہ اے وحشی، تم میرے سامنے جب آنے کا ارادہ کرو تو میرے سامنے سے مت آیا کرو، پیچھے سے آیا کرو، چونکہ میرے سامنے سے آتے ہو تو میرے چچا کی یاد مجھے آتی ہے۔ ناک کٹے ہوئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، اتنے تمام مظالم برداشت کر کے آپ علیہ السلام نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا، دشمن پر آکرمن کر کے ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور ایک چیز وہاں سے ملتی صحابہ کرام کی پلیٹ فارم سے کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ اور آج کی تاریخ میں آپ لوگوں کو میں ایک پیغام یہ دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ آلسو۔
اگر آپ صرف یہ چاہیں گے کہ بھئی ہم صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم پر نربھر کریں گے، وہ کمپلسری، وداؤٹ اینڈ دیس اسلامک ایجوکیشن یو آر نوٹ کمپلیٹلی مسلم، آپ سچے اور مکمل کامل مسلمان نہیں. بٹ دا سیکنڈلی اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ دا رائٹ ناؤ دا ریسنٹلی، ابھی اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ایجوکیٹ یور چائلڈ ایز اے ماڈرن ایجوکیشن، ایجوکیٹ as a lawyer, educate as a justice. یعنی اس دیش میں رہنے کے لیے آپ کا بچہ لائر بنے، آپ کا بچہ وکیل بنے، آپ کا بچہ جج بنے، آپ کا بچہ ٹیچر بنے، آپ کا بچہ آرمی بنے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، آپ کا بچہ پائلٹ بنے، اسلامی دل و دماغ کے ساتھ ساتھ. تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ غلط اعتراض اور غلط شک و شبہ میں آپ کا بچہ غلط عقیدے کا اور غلط کسی کی بھڑکانے سے وہ بچہ غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا. اور موجودہ دور میں بہت خوبصورت اور بہت سیدھا سادھارن تبلیغی جماعت کا جو نظام ہے، ہم نوجوانوں کو اس پہ ترتیب بنانا چاہیے. اور بوڑھے حضرات جو سابق نوجوان ہیں ان کو تو اپنی زندگی کی ترتیب بنانا ہی چاہیے. وہ جائیں اور روزہ نماز اور اسلام کی جو بھی احکامات ہیں، جو چیزیں ہیں جو سیکھ کر آتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اس کی تعلیم اور اس کی ترغیب ضرور کریں. ایسا نہیں کہ ہم چلے گئے تبلیغ میں تو ہم جا کر وہاں سے سیکھ کر آ گئے، اپنے آپ کو تبلیغی سمجھ لیے. نہیں، آپ سیکھ کر آتے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے اندر، اپنے پریوار کے اندر اس کی اشاعت کریں، اس کو سکھائیں، تعلیم و تعلم کا کام جاری رکھیں، درس و تدریس کا کام اپنے گھروں کے اندر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. میرے بھائیو بہت بہت شکریہ. وقت رات کے اس وقت میں زیادہ دیر تک بات کرنے سے آواز بھی ہماری بیٹھ جاتی اور پھر آپ لوگ بھی اونگ رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے زبردستی آنکھ کھولے ہوئے، آپ کی پھر بھی اس وقت تک کی نیند کی قربانی بہت بہت قابل مبارک.